نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ درود پاک ایک تحفہ ہے، کوئی احسان نہیں۔ ایک باب رحمت ہے، دو جہاں سوالی ہے، ہر کرم انوکھا ہے، ہر عطا نرالی ہے، پاس کچھ نہیں ہے لیکن ان کی نظر کرنے کو تحفہ ہے درودوں کا، آنسوؤں کی ڈالی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ توجہ کریں کہ درود پاک کیا ہے تو درود پاک ایک ہدیہ یعنی تحفہ ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح اقدس میں درود پاک کی حیثیت ایک تحفے کی ہے، اسی لیے آپ نے درود پاک کو تحفہ کا نام دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کو اپنے لیے تحفے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار بطحا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیت اطہر سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کل رات مجھے عجیب و غریب خواب دکھائی دیا ہے۔ میں نے اپنی امت کا ایک شخص، ایک آدمی پل صراط پر گزرتے ہوئے دیکھا جو کانپ رہا تھا، لرزتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں میں درود پاک کا وہ تحفہ جو اس نے اپنی زندگی میں مجھے بھیجا تھا وہ آ پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط سے پار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو قابل توجہ بات یہ تھی کہ جو موضوع کے اعتبار سے کہ اسی اثناء میں درود پاک کا وہ تحفہ جو اس نے زندگی میں پیش کیا، تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درود پاک کو تحفہ فرمایا ہے، خود تحفہ فرمایا۔ اور اگلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ درود پاک اتنی عظمت والا ہے کہ پل صراط جیسے پریشان کن مرحلے میں جب اس کی اعمال بندے کے اس قدر تھے کہ بندہ پل صراط پر لرز رہا تھا، پریشان تھا، کانپ رہا تھا، ڈر تھا کہ کہیں گر جاتا، اس مشکل لمحے میں درود پاک کام آ رہا ہے، درود پاک پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک باتہ تو یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کو تحفہ فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ اس سے اخذ ہوتی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو پل صراط سے گزرتے ہوئے آسانی پیدا فرما دے گا۔ جو درود خواں ہیں، جو روزانہ درود و سلام پڑھتے ہیں کثرت سے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ درود پاک کی برکت سے وہ ایسے ہی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہاں
ایک اور قابل توجہ بات ہے، ایک یہ ہے کہ حضور نے تحفہ فرمایا، دوسری بات یہ ہے کہ پل صراط سے بندہ پار ہو جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہاں پہ اگر اور گہرائی سے اس کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درود پاک کو تحفہ قرار دیا، دوسرا کہ یہ پل صراط سے بچاتا ہے، اور تیسری جو قابل توجہ غور توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں درود پاک کو تحفہ، تو تحفہ کہنے کا راز کیا ہے؟ تحفہ کون کس کو دیتا ہے؟ تحفہ ایک محبوب دوسرے محبوب کو پیش کرتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کو پیش کرتا ہے، ایک عاشق اپنے معشوق کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ درود پاک کا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کر ایک اور امت پہ احسان کر دیا، اور وہ امت پہ یہ احسان ہے کہ اے میری امت، تم فقط یہ نہ سمجھنا کہ آپ دیگر عبادات کی طرح یہ بھی آپ ایک فقط عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر اس کا ایک راز یہ ہے کہ یہ درود پاک کی برکت سے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو میرا محبوب بندوں میں چن لیتا ہے، میری محبوب امت بن جاتی ہے۔ تو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ محبوبوں کو دیا کرتے ہیں، یہ محبت بھرا تحفہ ہوا کرتا ہے، تو یہ تحفہ جو ہے یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحفہ فرما کے کہ اے میرے امتی، آپ کا اور میرا رشتہ نبی اور امتی کا بھی ہے، اور ایک رشتہ محبت بھی ہے، آپ رشتہ محبت میں بھی پیوست ہیں، آپ اس رشتہ محبت میں بھی جڑے ہوئے ہیں، آپ کل بھی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میں تم سے محبت کیا کرتا تھا، آج بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو حضور سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں، تو کیا محبوب ہی تو محبوبوں کو سلام بھیجا کرتے ہیں، محبوب محبوبوں کو سلام بھیجتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور واقعہ ہے بڑا کمال کا، اس واقعے کو معرج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 میں نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرضہ تھا، 500 درہم قرضہ، مگر کچھ حالات ایسے تھے کہ وہ قرض ادا کر نہیں سکتا تھا۔ اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم رؤیا کے اندر یعنی خواب میں اپنا دیدار عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے خواب میں دیکھا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کی پریشانی کو سن کر فرمایا، تم ابو الحسن کسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے دے۔ وہ نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا تم روزانہ دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کو تحفہ قرار دیا، اور اس تحفے کے اندر، اس عالم کے اندر، اس واقعے کے اندر ایک کمال جو میں نے نقطہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی خبر رکھتے ہیں کہ یہ پریشان کیوں ہیں، دیدار بھی عطا فرماتے ہیں،
دیدار عطا فرمانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو راہ بھی دکھاتے ہیں، ان کی پریشانی بھی دور فرماتے ہیں۔ اور اگلی قابل توجہ بات یہ ہے کہ فرمایا کہ تم ابو الحسن کسائی کے پاس جاؤ، میری طرف سے اسے کہو کہ 500 درہم دے دے، نیشہ پور کا سخی مرد ہے، حضور اسے جانتے بھی ہیں، رہنے والا کہاں کا ہے، اس کی سخاوت کیسی ہے، اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سال کتنے غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حضور تو ایک ایک پل کی خبر رکھتے ہیں، حضور کو تو ایک ایک پل کی خبر ہے، حضور کو تو اپنی ہر امتی کی خبر ہے۔ آج اکثر سننے کو ملتا ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایسے لفظ بولتے ہوئے ان کی زبان نہیں کانپتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا خبر، کاش کہ تم یہ کہتے کہ کائنات حضور سے بے خبر ہو گئی ہے، مگر حضور کسی سے بے خبر نہیں ہوئے۔ حضور آج بھی خبر رکھتے ہیں، حضور آج بھی اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، آج بھی اپنی امت سے خصوصی نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ اپنی امت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار عنایات ہیں۔ میرے سرکار کے امتی، میرے حضور کے غلام، میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے محبوب کریم کو یاد کیا کر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کر، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کر۔ اگرچہ درود پاک عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کا ورد کثرت سے کیا جاتا ہے۔ یہ ذوق اور شوق، لگن سے، محبت سے، چاہت کی وجہ سے جو امت کو اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جو ہمارے آقا نامدار ہیں، جو رحمت کے تاجدار ہیں، جو بے کسوں کے غم گسار ہیں، جو ٹوٹے دلوں کا قرار ہیں۔ زندگی بھر میں درود پاک ایک بار فرض ہونے کے باوجود اس کا کثرت سے ورد کرنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود پاک فقط ایک ہدیہ ہی نہیں بلکہ ہدیہ محبت بھی ہے، ہدیہ محبت بھی ہے، ایسا تحفہ جو محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، درود پاک ایک خوبصورت ہدیہ، درود پاک وہ پھول ہے جو صرف محبت کی زمین میں کھلتا ہے، اور اس پھول کو نہایت عقیدت، نہایت چاہت، ادب، احترام سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفہ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا درود پاک ایک خوبصورت ہدیہ ہے۔ میرے پاس تحفہ ہے کیا کہ جو کروں نظر سید مرسلاں، یہ ہیں چند پھول خلوص کے، یہ درود ہے، یہ سلام ہے۔ کوئی انور ایسا خدا کرے، میں مدینے پہنچوں یہ شور اٹھے، جسے یاد کرتے تھے مصطفیٰ، یہ وہ خوش نصیب غلام ہے، یہ وہ خوش نصیب غلام ہے۔ درود پاک سراسر محبت کا عمل ہے، اس لیے محبت سے پڑھا درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سماعت فرماتے ہیں۔ لیکن آداب کا تقاضا ہے کہ تحفہ یا تو خود جا کر دیا جاتا ہے یا اسے اپنے کسی نمائندے کے ہاتھ بھیجا جائے، مگر تحفہ درود پاک کو بھیجنے کے معاملے میں یہ دونوں باتوں کا انسان کے بس کی باتیں نہیں، لہٰذا اس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مقرر کردہ فرشتہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اہل ایمان کا درود و سلام کا تحفہ لے کر جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے کہ اس درود پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ فرشتہ پہنچاتا ہے۔ ایک شخص باوجود نیک اور پرہیزگار، پابند نماز روزہ ہونے کے درود پاک پڑھنے میں کوتاہی اور سستی کیا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوا، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔
وہ بار بار کوشش کرتا شاہ کونین آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، مگر ہر بار سرکار اس سے اعراض فرماتے، منہ پھیر لیتے۔ آخر کار اس نے گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، اگر نہیں تو آقا مجھ پر نظر عنایت کیوں نہیں فرما رہے؟ فرمایا میں تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں، اور میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضور اپنی امت کو بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہے، مگر تم مجھے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجتے۔ اللہ اکبر! یہاں بھی حضور نے تحفے کا ذکر فرمایا۔ میری نظر عنایت و شفقت اس امتی پر ہوتی ہے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ وہ شخص جب بیدار ہوا اور اس نے ہر روز بڑے شوق ادب کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہتا، اور دوسرے لوگوں کو بھی جب ملتا تو ان کو بھی یہ کہتا کہ آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ پھر کئی دنوں کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک رات خواب میں دیدار عطا فرمایا تو دیکھا کہ سرکار بڑے خوش ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے میرے غلام، اب میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، اور قیامت کے دن میں تیری شفاعت کا ضامن بھی ہوں، لیکن درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ یہ بھی معرج النبوت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک شاعر نے لکھا نا، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا بہت عظیم عمل ہے، اور ایسا عمل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر پوری کائنات والے درود پاک کے فضائل لکھنا شروع کر دیں اور پوری کائنات کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، پوری کائنات کے سمندروں کی روشنائی بنا دی جائے، تو یہ سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لکھنے والے ختم ہو سکتے ہیں، مگر جس طرح علامہ اقبال نے لکھا تھا نا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، درود پاک کے جو فضائل ہیں، میں کہتا ہوں اس کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، مکمل تو کیا احاطہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ احباب ذی وقار، آج ایک آپ کی بارگاہ میں درود پاک لے کے آیا ہوں۔ اس درود کو درود مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس درود پاک کا عامل نیک صفات سے متصف ہو جائے گا، اور کثرت سے پڑھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محو رہے گا۔ جو شخص صبح و شام یا ہر نماز کے بعد اس درود پاک کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، تو وہ بہت اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہو جائے گا، ذلت سے نکل کر عظمت میں آ جائے گا، ادنا سے نکل کر اعلیٰ مرتبے پر پہنچے گا۔ اگر کسی حاکم یا کسی افسر کے سامنے جائے گا تو عزت پائے گا، اور اسے کثرت سے پڑھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور اسے سچے خواب آنے لگتے ہیں۔ خواب میں بزرگان دین اور جلیل القدر ہستیوں کی زیارت ہوگی۔ اگر شدید قسم کا بیماری ہے تو آدمی کے سرانے اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھا جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کی جائے تو بیمار کو مالک کائنات شفا یابی عطا فرمائے گا۔ ذرا سماعت فرمائیے درود مصطفیٰ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنا۔ میں امید کروں گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایسی اچھی ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس عمل خیر میں شامل ہو سکیں، اور اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔